Comprehensive English Book 1 for Class First Year by Sin Textbook Board. آج ہم اس کتاب کا پہلا چیپٹر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وربی تمم بالخیر. سب سے پہلا جو چیپٹر ہے یہاں پر اس کا نام ہے قائد آن 11 اگست 1947. اس چیپٹر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر جو کہ انہوں نے انوگرل سیشن میں کی تھی اس کا ایک ایگزرپٹ دیا گیا ہے، یعنی چھوٹا سا ایک ٹکڑا جو ہے اقتباس جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ دیا گیا ہے، جس کو کہ یہاں پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. میں اس سبق کو پڑھتی بھی جاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا وہ ٹرانسلیٹ بھی کرنے کی کوشش کروں گی کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، اور اس کی تھوڑی بہت جو ایکسپلینیشن ہے جہاں جہاں لگے گا کہ جو چیزیں آپ کے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں اور جہاں پر کہ آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپلین بھی کرتی جاؤں گی. تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. قائد آن 11 اگست 1947 یعنی قائد 11 اگست 1947 کو. The Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah made presidential address on 11 August 1947 to the inaugural session of Pakistan's first Constituent Assembly that was one of the most consequential assertion in the history of South Asia. قائد اعظم محمد علی جناح نے پریزیڈنشل ایڈریس یعنی صدارتی خطاب کیا 11 اگست 1947 کو انوگرل سیشن افتتاحی سیشن میں پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آئین ساز اسمبلی کے. دیٹ واز ون آف دا موسٹ کانسیکوینشل جو کہ سب سے زیادہ کانسیکوینشل نتیجہ خیز ایک دعویٰ تھا، اسریشن تھا ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری میں، ساؤتھ ایشیا کی تاریخ میں یا بر صغیر کی تاریخ میں. دس ہسٹورک اسپیچ testifies the Qaid's vision of Pakistan and of course it reminds about the teachings of the last holy prophet Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallim. Hazrat Muhammad, the messenger of Allah, the last of the prophet, peace be upon him and upon his family and companions. That all men are equal in the eyes of God. Here is an excerpt of his memorable speech. اچھا اب اس کا ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. دس ہسٹورک اسپیچ، یہ ہسٹورک اسپیچ، یہ تاریخی تقریر ٹیسٹیفائز دی قائد's ویژن، گواہی دیتی ہے. ٹیسٹیفائز گواہی دیتی ہے قائد کے ویژن کی، ان کی بصارت کی جو وہ پاکستان کے لیے رکھتے تھے. اور یقیناً یہ ہمیں ریمائنڈ بھی کرواتا ہے، دہراتا بھی ہے، یاد بھی دلاتا ہے اباؤٹ دا ٹیچنگس، تعلیمات کو، کس کی؟ آف دا ہولی پروفٹ. ہولی پروفٹ یعنی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. ان کی تعلیمات کو بھی ہمیں ایک مرتبہ یاد دلاتا ہے. اور وہ تعلیمات کیا تھی؟ کہ آل مین آر ایکول ان دا آئیز آف گاڈ، کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں. ہیئر از این ایگزرپٹ آف ہز میموریبل اسپیچ، یعنی ہیئر از این ایگزرپٹ، اب یہاں ہے ایک ایگزرپٹ، ایک اقتباس ان کی میموریبل یادگار تقریر کا. یعنی یہ انہوں نے تھوڑا سا آپ کو تعارف دیا ہے، اس کے بعد تقریر جو ہے اس کا تھوڑا سا اقتباس یہاں پر موجود ہے جو کہ آپ کا ایک ریئل سبق ہے. یعنی آپ کا چیپٹر بیسیکلی یہاں سے شروع ہوتا ہے. شروع میں اس کے تھوڑا سا تعارف دیا گیا ہے کہ جو تقریر ہے یہ کب لی گئی ہے، کس موقع پر کی گئی ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تقریر میں، اس اسپیچ میں کیا ہے کہ جو کہ ہمیں اتنی امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ جس کے لیے اس کو ایک یا آپ کے سبق کا حصہ بنایا گیا. تو آئیے ان اہم چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. تقریر انہوں نے اسٹارٹ کی. مسٹر پریزیڈنٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جناب صدر صاحب اور خواتین و حضرات، I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me. I cordially thank you، میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. cordially یعنی دل سے، کس بات کے لیے؟ اور with the utmost sincerity، اور تمام تر اپنے اخلاص کے ساتھ، sincerity کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ. اور کس بات کے لیے وہ تھینکفل ہیں؟ فار دا آنر یو ہیو کنفرڈ اپون می، جو عزت آپ نے مجھے دی ہے، جو عزت آپ نے مجھے کنفرڈ کی ہے، مجھے عطا کی ہے. یعنی جو آپ کو یہ انوگرل کے لیے بلایا ہے تو اس کے لیے وہ بہت ہی ہمبلی شکر گزار ہو رہے ہیں اسمبلی کا. I sincerely hope that with your support and your cooperation, we shall make this Constituent Assembly an example to the world. I sincerely hope
میں پورے خلوص سے امید کرتا ہوں دیٹ ود یور سپورٹ، کہ آپ کی سپورٹ کے ساتھ، آپ کے کوآپریشن، آپ کے تعاون کے ساتھ، وی شیل میں میک، ہم سب جو ہیں اس کو بنائیں گے، اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو، اس آئین ساز اسمبلی کو پوری دنیا کے لیے ایک مثال. The Constituent Assembly has got two main functions to perform. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو، آئین ساز اسمبلی کو دو اہم کام کرنے ہیں. The first is the very onerous and responsible task of framing our future constitution of Pakistan. پہلا سب سے سخت، آنرس سب سے سخت ٹاسک، رسپانسبلٹی ذمہ داری جو ہے وہ کیا ہے؟ فریمنگ اور فیوچر کانسٹیٹیوشن، پاکستان کے مستقبل کا قانون، آئین بنانا ہے. And the second of functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan. اور دوسرا کیا ہے کہ اسی آئین ساز اسمبلی کو ایک خود مختار ادارے کے طور پر، ایک وفاقی خود مختار قانون ساز ادارے کے طور پر، پاکستان کے وفاقی خود مختار ادارے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. یعنی ایک ایسا ادارہ ہونا ہے کہ جس کے اوپر کسی اور کا کوئی اثر نہ ہو، کوئی اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کو اپنی طرف موڑ نہ جائے، یا اپنی طرف موڑے نہ، یا اپنی مرضی کے کام اس سے نہ کروائے، اپنی مرضی کا قانون نہ بنائے، بلکہ ایسا قانون ہو جو سب کے لیے ہو اور وہ ادارہ کسی سے انفلوئنس نہ ہو. You know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating two independent sovereign dominions in the subcontinent. You know really، آپ بھی جانتے ہیں، that's not only we، کہ نہ صرف یہ کہ ہم لوگ we ourselves are wondering، یعنی نہ صرف یہ کہ ہم پریشان ہیں یا ہم حیران ہیں، پریشان تو نہیں، ہم حیران ہیں، بلکہ ساری دنیا اس بات پر پریشان ہے کہ یہ جو انپریسیڈنٹڈ، یہ جو ایک اچانک بے مثال، بغیر انپریسیڈنٹڈ جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، بے نظیر ہو، ایک جو سائیکلونک ریولیوشن، یہ جو ایک انقلاب آیا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ دو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنی ہیں، یعنی پاکستان اور انڈیا بنا تھا نا. تو یہ جو آیا ہے یہ ہم سب کے لیے حیران کن ہے. This mighty subcontinent with all kinds of inhabitants has been brought under a plan which is titanic, unknown, unparalleled. دس مائٹی سب کانٹیننٹ، یہ جو بڑا سا سب کانٹیننٹ ہے، جو طاقتور سب کانٹیننٹ بر صغیر ہیں، جس میں کہ ہر طرح کے انہیبیٹنٹس لوگ رہتے ہیں، یعنی ہر مزاج کے، ہر نسل کے، ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں. 3 مذہب تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ رہتے تھے. ایک کرسچنس بھی تھے وہاں پر، اور وہاں پر مسلمان بھی تھے، اور ہندو بھی تھے، اور ہندوؤں کی تو بہت ساری جو ہیں وہ ذاتیں ہیں ان کے مختلف. وہ سارے کے سارے لوگ اپنے تمام تر خیالات، اپنی تمام تر چیزوں کے ساتھ یہاں پر رہ رہے تھے. تو آبویسلی یہ کیا ہے؟ ایک پلان وچ از ٹائٹینک، ایک جیسے ٹائٹینک انہوں نے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ایک طرح کا یہ ایک اس کا بن جانا، اس ملک، ان دو ممالک کا الگ سے بن جانا اور ان کا قائم ہو جانا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور ان دونوں جو ممالک ہیں ان کا بننا سب کانٹیننٹ میں، یہ ایک بہت بڑا، بہت طاقتور بھی ہے اور ان پیرلل بھی ہے، یعنی اس جیسی کوئی مثال کہیں پر نہیں ملتی ہے. یہ ممتاز ترین ہے، سب لوگوں سے الگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس جیسی کوئی اور چیز بھی آپ کو کوئی ایسی مثال آپ مل جائے اور آپ یہ کہیں کہ ایسا ہی ہے. یہ بالکل جیسے ہم کہتے ہیں نا انوکھا سا ہے. تو یہ ایک انوکھا سا کام ہوا ہے کہ ایک اتنا بڑا جو بر صغیر تھا اس کے دو ٹکڑے ہوئے، اور اس میں دو بڑی بڑی طاقتیں، جو بڑے مذاہب، جو ایک ہندوازم اور ایک دوسرا اسلام، انہوں نے اپنے اپنے الگ ممالک جو ہیں وہ بنائے ہیں. ڈیلنگ ود آور فرسٹ فنکشن، the first and the foremost thing that I would like to emphasize is this: remember that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers. پہلی بات جو انہوں نے بتائی، کیا بتایا؟ ڈیلنگ ود our فرسٹ فنکشن، جو پہلا ہمارا کام ہے وہ کیا ہے؟ دا فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ، جو سب سے زیادہ پہلا بھی ہے اور سب سے زیادہ ممتاز بھی، اہم بھی ہے، وہ کیا ہے؟ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ایمفیسائز، میں چاہوں گا کہ میں اس پر خاص توجہ دوں، اس کو خاص اہمیت دوں. اور وہ کیا ہے؟ ریممبر دیٹ یو آر ناؤ اے سوورن لیجسلیٹو باڈی، آپ ایک خود مختار قانون ساز ادارہ ہیں. اینڈ یو ہیو گاٹ آل دا پاورس، اور آپ کے پاس تمام پاورس ہیں، تمام طاقتیں آپ کے پاس، یعنی قانون کو بنانے کی تمام طاقت آپ کے پاس ہیں. اٹ therefore places on you the gravest responsibility as to show you should take your decisions. لہٰذا یہ اب آپ پر ایک بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ آپ نے
بہترین فیصلے کرنے ہیں. The first duty of a government is to maintain law and order so that the life, property, and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. سب سے پہلی ڈیوٹی کسی گورنمنٹ کی کیا ہے کہ وہ مینٹین کرے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو، یعنی امن و امان کی صورتحال کو. کیوں امن و امان کی صورتحال کو کرے؟ تاکہ لوگوں کی زندگی، لوگوں کی پراپرٹی، ان کے جو مذہبی عقائد ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں، اس پر کوئی حملہ نہ کرے. اور وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ یاد رکھیں کہ کلاس 9 میں جو آپ کا ایک چیپٹر تھا پاکستان سے متعلق، تو اس میں کہا، اس چیپٹر میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، بلکہ نہیں، لاسٹ سمر آف دا ہولی پروفٹ کے نام سے جو چیپٹر تھا، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ تمام لوگ اپنے اپنے مذاہب، اپنے اپنے عقائد کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں، اور انہیں آزادی ہے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے بسر کرنے کی. تو وہی چیز قائد اعظم کی بھی ایک تقریر میں آپ نے یہ کہا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، یو آر فری ٹو گو ٹو یور اینی پلیس آف ورشپ. کہ آپ آزاد ہیں کہ آپ اپنی کسی بھی جگہ پر، جہاں پہ بھی آپ، جو بھی آپ اپنے مذہب کے مطابق جہاں عبادت کرتے ہیں، آپ وہاں عبادت کریں اور اپنے مذہب کو ایکسرسائز کریں. تو وہی بات وہ یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پروٹیکشن گورنمنٹ کو، عوام کو پرووائڈ کرنا ہے. دا سیکنڈ تھنگ دیٹ occurs ٹو می از دس. اور دوسری چیز جو میرے خیال میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ ون آف دا بگیسٹ curses فرام وچ انڈیا از سفرنگ از bribery اینڈ کرپشن. سب سے زیادہ بڑا قرض، ویسے تو اس کو کہیں گے لعنت، برائی، جس میں انڈیا جو ہے مبتلا ہے، سفر کر رہا ہے، مبتلا ہے، وہ کیا ہے؟ برائبری اینڈ کرپشن. رشوت لینا اور کرپشن کرنا. تو سب سے خراب چیز جو پہلے نمبر پر جس چیز کو ختم کرنا ہے یا جس کے لیے قانون بنانا ہے، وہ کیا ہے؟ رشوت لینا اور کرپشن کرنا، بدعنوانی کرنا. دیٹ ریئلی از اے پوائزن. وہ کیا ہے؟ حقیقت میں وہ زہر ہے. We must put that down with an iron hand, and I hope that you will take advocate measures as soon as it is possible for this assembly to do so. آپ نے کہا کہ we must put down that with an iron hand. ہمیں اس کو ختم کر دینا ہے. put down کرنا، ختم کر دینا. ہمیں اس کو ختم کرنا ہے. کس طریقے سے؟ with iron hand. iron کا مطلب کہ بہت سختی کے ساتھ، بہت مضبوطی کے ساتھ. اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ول میک دیٹ ایڈوکیٹ میجرس. اور مجھے یقین ہے کہ آپ مناسب مناسب میجرس کریں گے، قوانین بنائیں گے، کام کریں گے ایز سون ایز اتنی جلدی جتنی کہ اٹ از پاسبل، جتنی جلدی آپ سے ممکن ہو سکے گا. آپ اسمبلی میں وہ قوانین بنائیں گے کہ جس سے کہ سب سے پہلے نمبر پر رشوت اور پھر رشوت اور بدعنوانی دونوں، یہ ایک ساتھ یہ چیزیں ختم ہو جائیں. بلیک مارکیٹنگ از اندر کرس. دوسری لعنت جو ہے وہ کیا ہے؟ بلیک مارکیٹنگ ہے. کالا دھندا کرنا، تجارت کو غلط طریقے سے کرنا، اسمگلنگ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بلیک مارکیٹنگ میں آ جاتی ہیں. یا ہورڈنگ کرنا، چیزوں کو چھپا لینا، جمع ذخیرہ کر لینا اور لوگوں کو نہ بیچنا، یہ سب کے سب اسی میں آتی ہیں. ویل آئی نو دیٹ بلیک مارکیٹرز آر فریکوینٹلی کاٹ اینڈ پنش. کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ بلیک مارکیٹرز کو پکڑا بھی جاتا ہے فریکوینٹلی، یعنی بہت زیادہ فریکوینسی کے ساتھ، زیادہ نمبر میں پکڑا بھی جاتا ہے اور سزا بھی جاتی ہے. سزا بھی ان کو ملتی رہتی ہے. ناؤ یو ہیو ٹو ٹیکل دس مانسٹر وچ ٹوڈے از اے کلوزل کرائم اگینسٹ سوسائٹی ان آر ڈسٹریس کنڈیشن. ناؤ یو ہیو ٹو ٹیکل، یعنی اب آپ نے نمٹنا ہے، ٹیکل کرنا ہے، اس سے نمٹنا ہے. دس مانسٹر، آپ نے اس کو کہا یہ مانسٹر ہے، یعنی جو بلیک مارکیٹنگ ہے یہ ایک بہت بڑا مانسٹر ہونا، کوئی خوفناک چیز ہونا جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ کرنے والی ہوتی ہے، اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، جو کہ از اے کلوزل کرائم. یہ سب سے بڑا جو ہے جرم ہے کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے کے لیے. ان آر ڈسٹریس کنڈیشن، اسپیشلی اس وقت جب کہ لوگ جو ہے پریشانی میں ہے. ظاہر پاکستان، یہ 1947 کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت ظاہر پاکستان جب نیا نیا بنا تھا تو لوگ پریشانی میں بھی تھے، اپنے گھر بار بھی ان پہ لوٹ گئے تھے اور روپیہ پیسہ بھی چھوڑ کر آئے ہوئے تھے. اور پھر اگر اس وقت اس موقع پر کوئی بلیک مارکیٹنگ کرے، چیزوں کو چھپا لے یا ان کو زیادہ قیمتوں پر بیچے، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے کہ بہت پریشانی کی بات ہوگی. اور یہ ہمیشہ ہی پریشانی کی بات ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ اس وقت بلکہ ہمیشہ. لیکن ظاہر ہے کہ جب پریشانی میں ہوتے ہیں، جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو اور زیادہ ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس چیز کو اچھی طرح سے روکا جائے. آئی تھنک دے ought ٹو بی ویری سیویئرلی پنشڈ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت سختی سے سزا دی جائے، بہت سخت سزا دی جائے.
because they undermine the entire system of control and regulation of foodstuffs and essential commodities and cause wholesale starvation. کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ پورے سسٹم کو کنٹرول کر لیتے ہیں، سسٹم کے ریگولیشن کو، اس کی باقاعدگی کو ختم کر دیتے ہیں، اور تمام کا تمام فوڈ اسٹف ہوتے ہیں، اور جو اسینشیل کموڈیٹیز یعنی وہ تمام چیزیں جو کہ ضروری طور پر لوگوں کے استعمال کی ہیں، یہ اس کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اور ایز اے رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑے پیمانے پر اسٹارویشن، فاقہ پیدا ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی ہیں اور لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں. دا نیکسٹ تھنگ، اب اس کے بعد دوسری چیز کی بات کرتے ہیں. دا نیکسٹ تھنگ دیٹ اسٹرائکس می از اے لیگیسی وچ ہیز بین پاسڈ آن ٹو اس. اب اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے لیگیسی. اب وہ چیز جو کہ قائد اعظم کو اسٹرائک کرتی ہے، یعنی بار بار ان کے ذہن میں آتی ہے یا ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک میراث ہے جو کہ چلتی ہوئی ہم تک آئی ہے. وہ میراث کیا ہے؟ along with many other things good and bad has arrived this great evil. یعنی وہ تمام چیزیں جو ایک نسل در نسل چل رہی ہوتی ہیں نا، اچھی بھی چیزیں اور بری بھی چیزیں، تو اچھی اور بری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس ایک بڑی جو گریٹ ایول جو برائی آئی ہے وہ کیا ہے؟ دیٹ ایول آف نیپوٹزم اینڈ جابری. وہ کیا ہے؟ نیپوٹزم یعنی اقربا پروری، اور دوسری کیا ہے؟ بددیانتی، برے کام، غلط کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ کام ایسے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم کسی شخص کو جو ہے وہ نوکری دے رہے ہیں یا اپنے شخص کی کوئی فیور کر رہے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو ہمیں کر لینا چاہیے نا. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ جو ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی بند ہے، اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص اس جاب کو ڈیزرو کرتا ہو. تو لہٰذا بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں نیپوٹزم بھی، اقربا پروری بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میرٹ پر ہونے چاہیے سارے کام. اور جب میرٹ پر ہوں گے تو لوگوں میں فرسٹریشن بھی نہیں ہوگی، اور ایمانداری سے جب آپ لوگوں کو ان کا حق دیں گے تو ظاہر ہے کہ ملک میں ایک اطمینان ہوگا، لوگوں کے درمیان میں ایک اطمینان ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو بھی بہت ضروری ہے، کہ جس کو کہ ہم برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں بس ٹھیک ہے ہم جو کر رہے ہیں ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک برائی ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں قوانین بھی بنانے چاہیے ہیں. دس ایول یعنی اس برائی کو کرش کر دینا چاہیے، کچل دینا چاہیے، ریلینٹلیسلی یعنی بے دردی کے ساتھ، بے دریغ اس کے ساتھ کوئی ہمیں رعایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو ہمیں فوراً اس کو کچل دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism, or any influence directly or indirectly brought to bear upon me. کہتے ہیں I want to make it quite clear، میں اسے بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ I shall never tolerate، میں کبھی برداشت نہیں کروں گا کسی بھی قسم کی بددیانتی کو، کسی بھی قسم کی اقربا پروری کو، یا کوئی بھی مجھ پر انفلوئنس کیا جائے، مجھ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو میرے لیے یہ قابل برداشت نہیں ہوگی. یعنی اگر خود قائد اعظم کے ذریعے کسی کی سفارش کروائی جائے، کسی کو ناحق کوئی حق دلوایا جائے، تو وہ تمام باتیں وہ کہتے ہیں کہ میں اسے بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا. Now if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous، اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو عظیم مملکت ہے پاکستان کی، اس کو ہم خوش بنائیں اور ترقی والی ہو جائے، یہ ترقی کرنے لگے، we should wholly and solely concentrate on the well being of the people. تو ہمیں wholly and solely ایک محاورتاً بھی فریز کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مکمل طور پر، دل و جان سے، جیسے ہم اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں دل و جان سے مکمل طور پر ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے ہے. کس بات پر؟ ویل بینگ آف دا پیپل، لوگوں کی بھلائی پر، اینڈ اسپیشلی آف دا ماسز اینڈ دا پور، اور خاص کر ماسز عموماً لفظ استعمال ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، عام بہت سارے لوگ، جو لوگ عام عوام جس کو ہم کہتے ہیں نا، عوام کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، عوام کے لیے. اف یو ول ورک ان کوآپریشن، اگر آپ کوآپریشن کے ساتھ، تعاون کے ساتھ کام کریں گے، فار گیٹنگ دا پاسٹ، ماضی کو بھلا دیجیے، برینگ دا ہیچٹس، پرانی جتنی بھی برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، سب کو ختم کر دیجیے، دفنا دیجیے ان کو. یو آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ، تو پھر آپ یقیناً کامیابی حاصل کریں گے، یعنی یہ کامیابی پھر آپ کا مقدر ہوگی. یو آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. اف یو چینج یور پاسٹ، اگر آپ اپنے ماضی کو بدل دیتے ہیں، اینڈ ورک ٹوگیدر ان اے اسپرٹ دیٹ ایوری ون آف یو، نو میٹر ٹو وٹ کمیونٹی، کلر، caste or creed he she belong is first, second and the last a citizen of this state with equal rights, privileges and obligations. تو آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی
کہ یہ سب چھوڑ کے آپ اپنے ماضی کو بھول جائیے، کام کیجیے اس اسپرٹ کے ساتھ کہ ہم سب جو ہیں، ہم چاہے ہم کسی بھی کمیونٹی سے ہیں، ہمارا کوئی بھی کلر ہے، ہماری کوئی بھی ذات پات ہے، کچھ بھی، ہم کہیں سے بھی بلانگ کرتے ہوں، پہلی چیز اور آخری چیز، فرسٹ اینڈ دا لاسٹ جو کہتے ہیں نا، فرسٹ اینڈ دا لاسٹ چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. We should begin to work in the spirit, and in course of time all these angularities of the majority and minority communities. ہمیں جب ہم ایک اسپرٹ کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ ہم کام کریں گے تو یہ تمام اینگولیرٹیز جو ہیں، یعنی یہ تمام کی تمام جو بھی خرابیاں ہیں، جو بھی چھوٹی موٹی باتیں ہیں، یہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ یہ ختم ہو جائیں گی، یہ نہیں رہیں گی قائم. جب ہم ایک دوسرے کے لیے محبت سے سوچنا شروع کریں گے تو آبویسلی ہوگا کیا کہ پھر جو بھی برائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ اتنی معنی نہیں رکھے گی ہمارے سامنے، اور ہم ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کے لیے ہم بہتری کے لیے بہتر ثابت ہونے لگ جائیں گے. تو یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چھوڑ کر کے ہم کیا تھے، کہاں تھے، کیوں تھے، سب کو چھوڑ دیجیے. سب یہ ہم کہتے ہیں نا، آپ کہ انڈیا میں کہاں کے رہنے والے ہیں، وہاں کہاں کے رہنے والے ہیں، اب کیا ہے، اب ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب مسلمس ہیں. تو اب ہمیں ایک دوسرے کے لیے کام کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں پوچھتے اپنے دیکھنا ہے کہ ہم پہلے کیا تھے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اب ہم کیا ہیں، اب ہم ایک پاکستان کے شہری ہیں. نو پاور کین ہولڈ اندر نیشن ان سبجیکشن. کوئی بھی طاقت کسی بھی قوم کو سبجیکشن میں یعنی کہ غلامی میں نہیں رکھ سکتی. Therefore we must learn a lesson from this. لہٰذا ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اب دیکھیں نا کہ جو برطانیہ کی قوت تھی ایک بہت بڑی قوت تھی، لیکن وہ انڈیا کے لوگوں کو، جس میں ہندو مسلمان سبھی شامل تھے، اپنی غلامی میں نہیں رکھ سکی نا. آخر کار انہوں نے کوشش کر کے اپنا وطن حاصل کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی طاقت ایسا نہیں کر سکتی. You are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other place of worship in this state of Pakistan. پھر آپ نے کہا کہ آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں کہ آپ اپنے مندر جائیں، ٹیمپل جائیں، آپ اپنی مسجد کے لیے مسجد جائیں، یا کوئی بھی جگہ جہاں پر کہ آپ عبادت کرتے ہیں. پاکستان میں آپ کہیں پر بھی اپنی عبادت کی جگہوں پر جانے کے لیے آزاد ہیں. یو مے بلانگ ٹو اینی ریلیجن اور کاسٹ اور کریڈ. آپ کسی بھی مذہب، کسی بھی ذات پات سے تعلق رکھتے ہوں. دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسٹیٹ سے، یعنی ریاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ ہندو ہیں یا آپ عیسائی ہیں. ریاست کو سب کے لیے بہتر، ان کی فلاح و بہبود کے لیے سوچنا ہے. وی آر اسٹارٹنگ ان دا ڈیز وین دیر از نو ڈسکریمنیشن، نو ڈسٹنکشن بٹوین ون کمیونٹی اینڈ اندر. وی آر اسٹارٹنگ، ہم شروع کر رہے ہیں، ان دا ڈیز، ان دنوں میں، یعنی ہم وہ دن، ہم وہ وقت شروع کر رہے ہیں جب کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، جب کسی کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کسی کے اوپر کوئی ترجیح نہیں ہے، کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے، کوئی کمیونٹی ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے یہ کمیونٹی اس سے بہتر ہے، سب برابر ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. ہم اس ایک بنیادی چیز کے ساتھ زندگی کو شروع کر رہے ہیں کہ ہم سب شہری ہیں اور ایک جیسے شہری ہیں، ایک اسٹیٹ کے، ایک ریاست کے. Ladies and gentlemen, I do not wish to take up any more of your time and thank you again for the honor you have done to me. خواتین و حضرات، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم لوں، اور میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے لیے تھینکفل ہوں کہ آپ نے مجھے یہ آنر دیا، یہ اعزاز دیا. I shall always be guided by the principles of justice and fair play without any political language, prejudice or ill will. I shall always be guided یعنی میری ہمیشہ رہنما رہیں گے وہ پرنسپلز، وہ قوانین جو کہ جسٹس کے ہیں، انصاف کے ہیں، فیئر پلے کے ہیں، یعنی کہ بغیر کسی کے ساتھ زیادتی کیے بالکل صحیح اور جو واضح جو کام ہے اس کو کرنے والے ہیں. وداؤٹ اینی پولیٹیکل لینگویج، نہ کوئی سیاسی میری زبان ہے، نہ میں کوئی تعصب پسند ہوں، نہ ہی کوئی میری کسی کے متعلق کوئی ال ول ہے، یعنی میں کسی کے متعلق کوئی برا منصوبہ رکھتا ہوں یا بری بات رکھتا ہوں. بلکہ میں یہ چاہتا ہوں، کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ میں ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہوں، انصاف پسند، واضح اور سب کے لیے جو برابر ہوں. مائی گائیڈنگ پرنسپلز ول بی جسٹس اینڈ کمپلیٹ امپارشیلٹی. میرے گائیڈنگ پرنسپلز یعنی میری رہنمائی کرنے والے قوانین وہ کیا ہیں، میرے جو قانون ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے مکمل طور پر انصاف اور کوئی پارشیلٹی نہیں، کسی کی طرف داری نہیں، بلکہ میں امپارشیل ہوں.
And I'm sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nation of the world. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے تعاون کے ساتھ، آپ کی سپورٹ کے ساتھ، ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں گے اور ہم ایک ایسا پاکستان حاصل کریں گے جو کہ دنیا میں سب سے عظیم ہوگا، یعنی گریٹسٹ نیشن آف دا ورلڈ ہم بن جائیں گے، دنیا کی سب سے بڑی، سب سے عظیم قوم انشاءاللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ چیپٹر ہم نے پڑھا اور ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. امید ہے کہ میری یہ کوشش آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. باقی اس کے جو کوشچن آنسرز ہیں، آگے جو چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیکھیے گا. اور ایک بات اور ہے کہ جتنے بھی اس میں ڈیفیکلٹ ورڈز آئے ہیں، میں نے کوشش تو کی ہے کہ میں آپ کو ان تمام ورڈز کی میننگز بھی واضح طور پر بتاتے رہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو نیکسٹ ویڈیو ہماری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں یہ تمام اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز اور اس کی میننگ، اس کی اردو بھی میننگز اور اس کی آسان انگلش میں بھی میننگز، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بنا کر میں آپ کو دے دوں گی، اپلوڈ کر دوں گی. ابھی فی الحال آپ اس کو ریڈ آؤٹ کیجئے، اس کو بار بار سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. جتنا آپ اس کو سنیں گے بار بار، اتنے ہی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا اور اس کو یاد رکھنا. تو پھر اگر اس میں سے آبجیکٹیو بھی آتے ہیں یا شارٹ کویشچنس بھی آتے ہیں تو وہ بھی آپ آسانی سے کر سکیں گے. اس چیپٹر کے اندر جو دیے گئے ہیں شارٹ کویشچنس اور جو اس میں آبجیکٹیوز وغیرہ دیے گئے ہیں، اس کی ایکسرسائز کو بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو سالو کریں گے. ابھی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے، اور یقیناً پسند آئے گی، ظاہر اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس پہ کہ ناپسند کرنے والی، لیکن بہرحال آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، آپ کو اس سے فائدہ ملتا ہے، تو ضرور آپ ہمارے لیے دعائے خیر کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا. ہماری دعا آپ کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان راستے کھول دے. آپ کے ہر معاملے میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرما دے، اور آپ آسانی کے ساتھ دنیا میں فلاح پائیں، آخرت میں بھی فلاح پائیں. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، اپنے فرینڈس کو ضرور بتائیے گا تاکہ آپ بھی پڑھیں اور وہ بھی پڑھیں گے. اللہ حافظ.